نیوز وائز اسپیشل ایڈیشن میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان, میرے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ. آج نون لیگ کی 5 سالہ آئینی مدت تھی. آج نون لیگ نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے, 6واں بجٹ پیش کیا. بجٹ پیش کرنے سے پہلے ایک سرپرائز دیا گیا. مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ مقرر کر دیا گیا, اور ایک ایسی بات ہوئی کہ ایک نان الیکٹڈ کو آئینی شک کے مطابق تو قانون میں گنجائش تھی, لیکن اس پہ کافی اعتراض بھی اٹھایا گیا. خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک الیکٹڈ بندہ بیٹھا ہوا, آپ کا وزیر مملکت بیٹھا ہے رانا افضل, لیکن آپ نے اس کا حق مارا, اور ایک ایسا شخص جو نان الیکٹڈ تھا آپ نے آئینی ترامیم کا سہارا لیتے ہوئے اس نان الیکٹڈ بندے سے بجٹ پیش کروا دیا. مور اور لیس اسی طرح کی بات کی شاہ محمود قریشی نے, لیکن وہ بات نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کہا تھا میں دیکھوں گا کیسے تقریر کر پائیں گے جو بھی بجٹ پیش کرے گا. اگر 4 مہینے سے اوپر کا بجٹ پیش ہوا, بجٹ پیش ہو گیا, تقریر رک نہیں سکی. کوشش کی گئی لیکن تقریر بہرحال مکمل ہو گئی, اور بجٹ پورے کا پورا جو پڑھ کے سنایا جاتا ہے وہ انہوں نے پڑھ کے سنا دیا. اس کے بعد بات کریں گے خورشید شاہ صاحب کی. خورشید صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ خواجہ آصف کے نااہل ہونے پہ. ہمیں اب چاہیے, پارلیمنٹ کو چاہیے کہ 62-63 سے جان چھڑا لے. آخر میں جا کے بات کریں گے کہ آج سرپرائز کا دن تھا. ایک وزیر خزانہ بنے صبح, اس کے بعد 4 اور وزیر مملکت کو پورا وزیر مکمل طور پہ وزیر بنا دیا گیا. اس پہ بات جاتے جاتے ہوگی. زاہد حسین صاحب, دوپہر کو آپ آئے نہیں. میں نے بجٹ کا سن رہا تھا وہاں پہ. اچھا, ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا. ہمیں تو ثناء اللہ نے ہمارے لیے ریسکیو 1122 کا کام کیا, ورنہ میں اور عارفہ جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ گنتی کا وہ 2 کا پہاڑا یا 4 کا پہاڑا وہ شروع کر دیتے. تو یہ بتائیں بجٹ کے بارے میں, آپ تو سنتے رہے نا. ہاں, بنایا میں نے نہیں ہے, ایک بات طے کر لیں, یہ مفتاح اسماعیل نے بنایا. کیونکہ آج جب خاقان عباسی صاحب سے بھی یہ جب تقریر کر رہے تھے وزیر اعظم, اور اس کے بعد جب کہ قائد حزب اختلاف خورشید شاہ اور شاہ محمود قریشی بول چکے تھے, تو انہوں نے ایک اس کی تصحیح کی کہ کیوں ان کو مفتی صاحب کو بنایا گیا ہے. ان کو اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے محنت بہت کی تھی اور سارا بجٹ انہوں نے بنایا تھا, تو ان کو حق پہنچتا ہے بنے. خیر, ان کی اپنی جو ہے ایک لحاظ سے جو مطلب کانسٹیٹیوشنلی جو ہے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بجٹ جو ہے یہ پہلی دفعہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک 5 سال کی مدت کے لیے جو اسمبلی منتخب ہوتی ہے اس نے 6واں بجٹ پیش کیا. کوئی اس میں جو کانسٹیٹیوشن میں یا آئین میں یا کسی قانون کے تحت یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ جب تک حکومت میں ہے اور بجٹ کا آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہی حکومت وقت ہی اس کو پیش کرے گی. لیکن یہ بجٹ جو آیا ہے اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ اس میں افیکٹو ہو گئی بجٹ, جو بھی ان کی ریکمنڈیشن ہے وہ 30 جون کے بعد, یعنی ہمارا فائنینشیل ایئر ختم ہوتا ہے 30 جون کو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بجٹ کے جو بھی اقدامات ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ کے زمانے سے شروع ہوں گے. اور اس میں جو ہے یہ بات بھی بالکل صاف ہے کہ آئندہ گورنمنٹ جو بھی آئے گی اس کو تبدیل کر سکتی, جو بھی کر سکتی, وہ سارا کچھ ان کا ہے. لیکن اس میں 2-3 چیزیں بہت واضح ہیں. یہ بجٹ جو ہے الیکشن ایئر کا بجٹ ہے, جس میں بہت ہی پاپولسٹ جو ہے ایک لحاظ سے میجرز لیے گئے ہیں, اور اس کا مقصد بھی جیسے اس میں 3-4 چیزیں تو پہلے ہی آ گئی تھی. اس کا اعلان جو ہے کہ ٹیکس کا جو ہے جو آپ کی وہ سلیب ہے اس کو کم کیا گیا ہے. 1 لاکھ سے جو ہے کم کی جو تنخواہ جن کی ہے یا سیلری ہے, منتھلی انکم ہے, اس پہ جو ہے کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. نہیں, کچھ اور ہو گیا. نہیں, یہ 4 لاکھ سے 12 لاکھ پہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک معمولی شرح کے حساب سے ٹیکس لگا دیا. ہاں, پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 12 لاکھ تک بالکل ٹیکس سے فری ہے, لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا کر دیا ہے. وہ اب پتہ نہیں چل رہا کہ وہ آرڈیننس جو انہوں نے ایشو کیا تھا. نہیں ستار, وہی بات آ گئی نا, 12 لاکھ اینول انکم کی بات کر رہے تھے, تو جس کی 1 لاکھ ماہانہ تنخواہ ہے اور اس پہ ٹیکس ایگزمپشن ہے, اس کا مطلب آپ کی سالانہ انکم اگر 12 لاکھ ہے تو آپ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. لیکن اب انہوں نے کہا کہ معمولی شرح سے کوئی 2000 کے حساب سے, میں نے ابھی وہ جو ٹکر نہیں چل رہی دیکھ رہا تھا کہ 1 لاکھ میرے خیال میں وہی آ جاتا ہے نا کہ پی ایم ایل این نے ایک بہت پاپولسٹ بجٹ جو ہے وہ آفر کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ اب الیکشن میں جا رہے ہیں, اور ایک ایسا الیکشن جو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ان کے لیے بہت ایک مشکل الیکشن ہوگا.
اور اس کے اندر کیونکہ 4 سال انہوں نے شاید جو ان کے ووٹرز ہیں مڈل کلاس کے انکم ٹیکس جو پے کرتے ہیں بزنس مین جو ہوتے ہیں ان کو انہوں نے کافی زیادہ ٹیکسیشن رکھی رہی تو اب وہ بیسکلی کوشش یہ کر رہے ہیں ٹو ون دیم اوور فار دی الیکشن. عارفہ یہ بتائیں ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا 4 سے 12 لاکھ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, آج بجٹ پیش ہوا ہے تو انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا. جی وہ تو ڈیٹیلز آئیں گی تو ہم دیکھیں گے نا کہ انہوں نے میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی جب میں دیکھ رہا تھا ڈیٹیل چل رہا تھا کہ بٹ وہ ایشو تو یہی ہے نا کہ دیکھیں کیونکہ اب وہ الیکشن میں جا رہے ہیں تو ان کا آبجیکٹیو اس وقت یہ تھا, زیادہ تر جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ دے وانٹیڈ ٹو ون اوور a lot of their voters اور وہ اس کا آبجیکٹیو تھا کہ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم انکم ٹیکس کی جو وہ ہے اس کو کم رکھیں گے. سو یہ اور جس کی وجہ سے جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی اس پہ کافی کنسرنز ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کتنا پاپولر اسٹیپ ہے کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کے لیے ریونیو کلیکشن میں ایک پرابلم رہے گا مگر وہ ان سٹیپس کو شاید ریورس نہ کر پائیں کیونکہ یہ اتنا ایک پاپولر سٹیپ ہے اور اس کو ریورس کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. تھوڑا سا تو خود ہی انہوں نے ریورس کر دیا نا. آپ ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ 12 لاکھ تک سالانہ آمدنی پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, آپ نے خود ریورس پہ چلے گئے. بٹ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ انہوں نے کتنا ریورس کیا ہے, کتنی تفصیلیں. اگر وہ بہت منیمل ہوا تو پھر تو اتنا فرق نہیں پڑے گا. ابھی آپ کو ٹکٹ پہ دیکھ رہا تھا, اس میں جو آپ کے سامنے آ رہی تھی اس میں لکھا ہوا تھا, یا چاہے اس کو پھر میں خیال تصحیح کر سکتے ہیں کہ 1 لاکھ تک کی جو ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. خیر وہ ابھی ڈیٹیل آنے کے بعد جو ہے بہت, لیکن اس کی جو واضح 2-3 جو چیزیں بہت واضح ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ آپ کی پینشنرز کی اور جو ہے آپ کی جو گورنمنٹ سروس کے لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ بڑھائی ہے 10% کے لحاظ سے, تو وہ بھی ایک میجر ہے جس کو کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اس کو ریورس کر سکے. اس کے بعد جو ہے لیکن اس کی جنرل ڈائریکشن جو ہے تمام پاپولیس میجر کے بعد بھی وہ وہی ہے جو کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی 5 سال سے پالیسی رہی ہے کہ میجر جو ایمفیسس جو ہے وہ انفراسٹرکچر پہ ہے. اس دفعہ بھی دیکھیں کہ آپ کا جو میجر چنک ڈیولپمنٹ کا ہے اس میں جو ہے وہ آپ کی تقریباً 350 بلین کے قریب جو ہے انہوں نے جو موٹر ویز اور ہائی ویز پہ رکھے ہیں. تو میں خیال یہ کہ نواز شریف جو مفتی اسماعیل نے جو شروع میں بات کی تھی کہ ہم جو ہے نواز شریف صاحب کے بیانیہ اور اس پالیسی کو قائم رکھیں گے, تو ایک تو اس کی بات وہی آتی ہے کہ موٹر ویز جو ہے وہ سڑکیں بنانا بہت ضروری ہے, بٹ وہ تو پھر شاید شہباز شریف کا بھی ویژن ہے نا کہ آپ انفراسٹرکچر اور سڑکیں بناتے چلے جائیں. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا نیریٹو یہ بن گیا ہے کہ ترقی کا مطلب یہ موٹر ویز کتنی بنتی ہے. خیر یہ تو رہے گا, لیکن ایک اور چیز بھی آتی ہے. زیادہ حسین صاحب یہ پی ایس ٹی پی میں جو ایلوکیشن ہوتی ہے وہ میں پڑھ رہا تھا کہ انفراسٹرکچر پہ کوئی 421 ارب تھا. اب اگر بجٹ میں آ کے وہ آپ کتنا کہہ رہے ہیں 300 تقریباً 50 بلین کا ہے, لیکن 350 بلین, تو یہ جو فرق آتا ہے یہ اتنا کوئی ٹیکنیکلی نہیں ہوتا. نہیں ایک اور بات بھی میں خیال بھی میں دیکھ رہا تھا لاسٹ ایئر کی بھی جو آپ نے پی ایس ڈی پی رکھا تھا اس کا 60% صرف جو ہے استعمال ہوا ہے. تو مطلب یہ آتا ہے کہ یہ پورا جو پی ایس ڈی پی رکھتے بھی ہیں تو اس کا استعمال پوری طرح نہیں ہو پاتا ہے. تو یہ ایک تو غیر ضروری ہے, لیکن یہ کہ پی ایس ڈی پی کا زیادہ جو حصہ جو ہے اب تو پروونس کے پاس چلا گیا ہے, اور یہ تو صرف اس کی بات ہے جو کہ مرکز میں رہے گی. اب ایک اس میں چیز آتی ہے کہ چیلنجز کیا ہوں گے آئندہ گورنمنٹ کے, چاہے یہی گورنمنٹ پی ایم ایل این گورنمنٹ رہتی ہے یا جو ہے کوئی اور کسی اور پارٹی کی آتی ہے. تو یو تھنک کہ چانس ہے پی ایم ایل این کے پاور میں واپس آنے کا؟ ان کو خود یقین نہیں ہے. نہیں وہ تو آج خاقان عباسی صاحب نے بھی کہہ دیا نا کہ اگر بدقسمتی سے آپ کی حکومت آ گئی. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ بجٹ پیش کر رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ بھی ہماری حکومت ہوگی, اس لیے ہم یہ بجٹ بھی پیش کر رہے ہیں اسی لحاظ سے. لیکن ظاہر صاحب یہ نواز شریف صاحب جس طرح کا بیان دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ان کو سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن ان کے بیان سے لگتا ہے کہ ان کو خود یقین ہو گیا کہ ان کو سزا ہوگی. اچھا ہوگی, لیکن وہی میں بات کر رہا تھا کہ ایک ساری چیزیں تو ہوں گی وہ سیاسی طور پہ ابھی ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کون جیتے گا کون نہیں آئے, لیکن کوئی سی بھی حکومت آتی چاہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کنٹینیو کرتی ہے یا کوئی اور پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے. ہنسے نہیں اس بات پہ کہ میں نہیں ہنس رہی, میں نے تو صرف کہا کہ آپ وہ خاقان عباسی کا کامنٹ یاد رکھیے گا. تو مسئلہ یہ نہیں, میں اس کی بات پیپلز پارٹی کی بات کر رہا تھا, آپ نے تھوڑا خیر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے یہ جو بھی آتی 3-4 چیزیں بہت اہم ہیں. میں سے پیپل پارٹی کی بات کرتے ہیں تو مجھے بھی ہنسی آتی ہے تھوڑی سی. اچھا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں, لیکن اس میں بات یہ آتی ہے کہ جو ہے جو سب سے بڑے چیلنج بن کے آتی ہے جو آپ کا ڈیٹ برڈن ہے وہ بہت بڑھا ہے,
اور اس کے بعد جو ہے یہ بجٹ تو ایک بات ہوتی ہے کہ وہ میجرز لے رہے ہیں، لیکن اس میں وہی آتی ہے کہ جو انہوں نے رکھا ہے تقریباً جو ہے جس کو کہتے ہیں بجٹری گیپ، جو ڈیفیسٹ کا رکھا ہے گیپ انہوں نے 5 پوائنٹ سمتھنگ رکھا ہے، اور اس سے ہمیشہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے اثرات ہیں جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ بن کے آتی ہیں۔ ایک اور چیز آتی ہے کہ جب آپ کا اس وقت ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے اس اباؤٹ مور دین 85 یا 89 بلین ڈالرز تک پہنچ گیا ہے، تو سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ نئی حکومت آئے گی اس کے لیے جو ہے جو اسپیس ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی۔ ایک اور جو پہلو آتا ہے جو کہ بہت عرصے بعد جو ہے یہ بجٹ جو ہے پیش، جس سال جو فائنینشیل ایئر ختم ہو رہا ہے اس میں IMF کے پروگرام کے تحت آپ نہیں تھے۔ ابھی آپ کا IMF کا پروگرام ختم ہوا تھا یہ 2016 میں، اور یہ جو پورا سال تھا وہ آپ کا IMF کا پروگرام پہ نہیں تھے۔ اس سے پہلے بھی جو آپ پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی اس میں بھی IMF کا تھا، شوکت عزیز جب فائنانس منسٹر تھے وہ بھی IMF کے پروگرام کے تحت۔ لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ لگتا ہی ہے کہ جو چیزیں جو صورتحال ہے آپ کی میکرو اکنامک یا جو آپ کے اس وقت فارن ایکسچینج ریزرو کی بات آتی ہے یا جو بیلنس آف پیمنٹ میں فرق آ رہا ہے، تو بالکل ایک صاف نظر آتا ہے کہ دوبارہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کو IMF میں دوبارہ جانا پڑے گا۔ جی بالکل، and I think PMLN کی یہ جو دوسری حکومت ہے if I can separate it from the نواز شریف گورنمنٹ، تو ان کا سارا فوکس شاید یہی تھا کہ کسی طرح یہ IMF کے پاس نہ جائیں before the end of their term، اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو obviously کر نہیں سکتی اگلی حکومت کے ڈال کے، اور یہ شاید ان کی سب سے بڑی فیلئر ہے PMLN کی، کیونکہ ان کو جو اکانومی ملی تھی اس کی حالت بہت خراب تھی، اینڈ obviously بہت ساری اگین ڈالر کی قیمت وہ کیونکہ پیٹرول کی قیمت گر گئی تھی انٹرنیشنلی، تو ان کو بہت ایک سپیس ملی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کافی ساری چیزیں امپروو بھی کی ہیں اکانومی کی، مگر جو ان کا سب سے بڑا فیلئر ہوگا وہ یہی ہوگا جو ڈیٹ برڈن اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اور یہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں فور دا نیکسٹ گورنمنٹ ٹو ڈیل ود۔ خود واپس آتے ہیں تو خود بھگتیں گے، اور اگر کوئی اور آیا تو وہ بھی کرے گا، اور چانسز یہی ہیں کہ یہ IMF کے پاس واپس چلے جائیں گے، اور اس کا یہ حل نہیں ڈھونڈ پائے سچ۔ ایک اور بات بھی دیکھیں، ساری چیزیں کہنے کے بعد جو ہے فیگر کے لحاظ سے تو آپ کو بہت ہی کوئی بہتر پکچر نظر آتی ہے کہ آپ نے 13 سال کی جو سطح ہے اس کو سب سے زیادہ جو ہے رہی ہے 5.8%، لیکن ایک جو اکانومسٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کی جو ہے یہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ کنزمپشن ڈریون ہے، وہ جو ہے اس کے جو ہے جو آپ کی خود جیسے اس کو کہتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ کے اور بھی مطلب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور چیزوں جو ہے اس لحاظ سے، تو وہ آپ کو سسٹین شاید کرنے کے لیے مشکل ہوگی اگر آپ اسی چیز کو جو آپ اس دفعہ رکھا ہے، انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے 6.2% کا اگلے سال کے لیے 6.2% ہے، لیکن یہ تھا کہ دوسرے جو ہے جیسے ADP کی ابھی ایک رپورٹ آئی تھی چند مہینے پہلے، ان کی فورکاسٹ تھی کہ بریک لینے میں خیال میں ہم اسی ٹاپک پہ رہیں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اسی پہ بات ہوگی جس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ حکومت آج جو بجٹ پیش کر رہی ہے انفارچونیٹلی اگلے اسمبلی کا رائٹ چھین رہی ہے۔ اخلاقی طور پہ اس حکومت کو کوئی رائٹ نہیں کہ یہ بجٹ 1 سال کا پیش کرے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے، وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا نیریٹو وہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، آج آپ ووٹ کی عزت کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک ان الیکٹڈ جو باہر سے بندہ ہے جس کا کوئی اس پارلیمنٹ میں ابھی تک لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ملا، کانسٹیٹیوشن کی اس سطروں کو غلط انٹرپریٹ کر کے آپ اس کو لے کے آئے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ جی زاہد حسین صاحب، وہ خورشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا بندہ جو جس کا پارلیمنٹ سے تعلق نہیں ہے، جو منتخب نہیں ہے، آپ نے وہ جو ووٹ کو عزت دو، آپ خود ووٹ کو عزت نہیں دے رہے، اور انہوں نے کہا میری ساری ہماری ہمدردیاں رانا افضل کے ساتھ ہے کہ کم از کم وہ ایک الیکٹڈ آدمی ہیں۔ رانا افضل صاحب بیچارے ہیز گاٹن اے را ڈیل جب سے شاہد خاقان عباسی صاحب بنے ہیں۔ بجٹ پڑھنا ہی ہوتا ہے نا، تو آپ کو ضروری تھا کہ ایک دن چند گھنٹے پہلے ایک نیا وزیر بنائے تاکہ وہ بجٹ پیش کر سکے، اور پھر اس پر یہ بات تو صحیح ہے کہ جب آپ ووٹ کو عزت دو، عجیب سا ٹرم بن کے آ گیا، لیکن اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جو ووٹ لے کے آیا بندہ
رانا افضل MNA ہیں اور میں خیال کافی ان کے سرگرم وہ مسلم لیگر بھی ہیں اور وزیر بھی تھے. تو میرا خیال یہ کہ یہ عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ 3 ہفتے کے لیے جو ہے آپ نے ایک نیا وزیر بنا دیا ہے اور اس کا پورا مقصد یہ تھا کہ وہ بجٹ کو پیش کر سکے. مسئلہ تو یہ پڑھنا ہی ہوتا ہے بجٹ کو, چاہے مفتی پڑھیں یا جو ہے وہ رانا افضل پڑھیں. مطلب کہ جو بھی ان کا فیصلہ تھا, بٹ آئی تھنک اس کی وجہ سے اتنا زیادہ اس پہ بات یا فوکس اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے اتنے سرپرائز موو کیا ہے نا. اب یہ تو ہم میں سے آئی ڈونٹ تھنک کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اس وقت بجٹ جو ہے پیش کرنے, مطلب کہ سارا کام وہ کر رہے ہیں جیسے شاہد خاقان عباسی نے کہا. یہ تو ہم سب کو ہی معلوم تھا. اس سے پہلے جس دن پرائم منسٹر صاحب نے وہ ایمنیسٹی اسکیمز کا بھی اعلان کیا اور انکم ٹیکس میں چینجز کا بھی اعلان کیا, ویسے تو وہ ایک FBR ریلیٹڈ پروجیکٹ ہے, بٹ اس دن بھی اس پریس کانفرنس میں مفتاح اسماعیل صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہارون اختر صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں FBR کو وہ کہیں نظر نہیں آئے ایٹ لیسٹ اس پریس کانفرنس میں. اور ان پالیسیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ٹی وی چینلز پہ بھی مفتاح اسماعیل صاحب ہی نظر آئے. نہیں, میرے خیال میں یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کو اپنی صلاحیتوں کا جو ہے نا جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا ہوگا. جو ہی خاقان عباسی آئے تو شاید مفتاح اسماعیل کو موقع مل گیا. معلوم تھا نا کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ اس ایکسرسائز کو لیڈ کر رہے ہیں, بٹ سوال یہ ہے کہ اتنا آپ کو سڈنلی یہ کیوں کرنا پڑا؟ آپ 2-3 دن پہلے کر لیتے یا 2-3 دن پہلے اناؤنس کر دیتے کہ یہ ٹریڈیشن جو ہے وہ الیکٹڈ کی ہے تو ہم ان کو منسٹر بنا رہے ہیں یا کچھ. آئی تھنک جو آئی براؤز ریز ہوئے ہیں یا سوال اٹھ رہے ہیں is because of the way it was done, you know, so last minute, so secretively. That is what the issue is. اگر ان کی صلاحیتیں اتنی تھیں اور میں خیال پہلے سب کو علم تھا کہ اچانک تو نہیں آیا ہے, شاید نواز شریف صاحب کی آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں, لیکن نواز شریف صاحب کو تو وہ جوہر خاقان عباسی صاحب کو نظر آ گیا ہو, یہ بھی ڈار صاحب کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. ہاں یہ بات صحیح, اس کو ڈار کے علاوہ, اور خاقان عباسی صاحب کو مفتاح اسماعیل صاحب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. لیکن ان کو پہلے نظر آ جانا چاہیے نا. سینٹ کے الیکشن بھی ہوئے ہیں اس عرصے میں, ہاں ان کو تو یہ آپ سینٹ کے ذریعے ان کو آپ منتخب کروا دیتے اور جو باصلاحیت آدمی ہیں یہ ان کو جو ہے وزیر آپ پہلے بنا لیتے. یہ جو ایک عجیب سی بات آتی ہے کہ 3 ہفتے پہلے جو ہے یا 3 گھنٹے پہلے بجٹ کے سینٹ کا لسٹ جو تھی نا اس کا کنٹرول کسی اور کے پاس تھا, وہ شاید خاقان عباسی کے پاس نہیں تھا. اگر شاید ان کے پاس ہوتا تو شاید وہ ان کا نام ڈال تو 6 مہینے کیا 6 مہینے کے لیے بنا سکتے ہیں ان الیکٹڈ, تو 6 مہینے کا وقفہ جو تھا پہلے کر دیتے. وہ اٹ از آئی تھنک دا ہول تھنگ از کہ وہ لگا ایسے کہ جیسے کوئی بہت انہوں نے سیکریٹیولی چیز کو منوور کیا ہے اور لاسٹ منٹ کیا ہے اور یا ہم سے چھپایا ہے یا لاسٹ منٹ خیال تھا. 2-4 دن سے یہی سوچ رہے ہوں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. And that is why I think everybody is surprised. نہیں, ان کے علاوہ سوری ٹو سے دیٹ ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ ایسا لگتا ہے جو واسکٹ بھی جو ہے وہ کسی کے اور کی تھی. تو یہ کنسپیریسی تھیوری بھی از ڈوئنگ دا راؤنڈز نا, کہ پہلے رانا افضل صاحب نے ہی بجٹ کو پریزنٹ کرنا تھا مگر اپوزیشن کا جو ایک ریاکشن آیا اس کی وجہ سے یا رانا افضل صاحب گھبرا گئے یا کسی اور کو لگا PMLN میں کہ وہ کوپ نہیں کر پائیں گے, تو اس لیے مفتاح اسماعیل صاحب کو سامنے کر دیا گیا. لیکن ہمیں مایوسی نہیں ہوئی, مجھے کم از کم تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے کہ اس دن بتا رہے تھے جس طرح ان کی باڈی لینگویج تھی شاہ محمود قریشی کی, وہ ہاتھ یہاں پہ رکھ کے انہوں نے کہا میں دیکھوں گا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, میں دیکھوں گا. آپ نے خود ہی بات کر دی, آپ نے بتا دی نا کہ جب یہ دھمکی آئی تو پھر رانا افضل صاحب ڈر گئے. نہیں, یا تو پھر انہوں نے سوچا ہوگا ہم بھی تگڑا بندہ کوئی کھڑا کرے تاکہ اس کو اٹھا کے نام دیکھ سکے. لگتا تو یہی ہے جو. اور دوسرا آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ٹاک اباؤٹ جو PPP کا ریاکشن تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے بوائیکاٹ کر دیا اور آپ چلے گئے. آپ نے تو بیسکلی یو جسٹ لیفٹ دی فلور اوپن. انہوں نے کرنا ہی یہ تھا, ایسا پیپلز پارٹی نے کرنا یہ تھا. ہم تو امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو زیادہ امیدیں تھی. شاہ محمود قریشی کی تقریر سے سب زیادہ متاثر تو آپ کو کہتے ہیں کہ جی باقاعدہ وہ کرنے نہیں دیں گے. نہیں, وہ امید کیوں بھر آئی تھی کیونکہ ان کا سٹائل باڈی لینگویج کہتا تھا کہ جی دنیا ادھر کی ادھر کی ہو جائے. پارلیمنٹ میں تو رہنا چاہیے تھا, شور تو ڈالتے کوئی. دیکھیں یہ تو آپ گورنمنٹ کو بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ یو جسٹ لیو دا فلور اوپن. مشکل پیش نہیں آئی ان کو مفتاح صاحب کو بجٹ پیش کرتے ہوئے, کوئی اتنی زیادہ مشکل پیش نہیں آئی. بہت زیادہ آئی مین مشرف کی اسپیچز کے دوران اس پارلیمنٹ کے اندر جو ہوا یا غلام اسحاق خان کے ساتھ کہ آپ کو آواز نہیں آتی تھی اپوزیشن. سردار فاروق خان لغاری صاحب جب صدر تھے اس وقت تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہوگی خورشید شاہ صاحب کی بات ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں
خوشیاں نہیں مجھے کوئی قبول ہیں خواجہ آصف کے ڈسکوالیفائی ہونے کے نااہل کو، کیونکہ یہ جس قانون کے تحت ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، نااہل ہوئے ہیں، وہ ایک عامر کا قانون بنایا گیا تھا، اور اب ہمیں پارلیمنٹ کو اس قانون سے چھٹکارا پانا چاہیے. اس پہ بات ہوگی چھوٹی سی بریک کے بعد. پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اور میں نہ خوش ہوں، افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ یہ 62 کا جو اور 63 کا ہم نے نواز شریف سے کئی بار یہ ریکویسٹ کی کہ اس کے خاتمے میں ہمارے ساتھ تعاون کرے، اور انفارچونیٹلی اس نے تعاون نہیں کیا. اب وہ مانتے ہیں کہ یہ غلط تھا، مجھے تعاون کرنا چاہیے. ضیاء الحق نے آج تک کسی کو بخشا ہے، مرنے کے بعد بھی کسی کو نہیں بخشتا. اب تو اپنے ہی بچوں میں اس نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی آج بھی، اور اب تو وہ اپنے بچوں میں غالباً ان کا اشارہ مسلم لیگ نون کی طرف تھا کہ اشارہ. اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ خورشید شاہ صاحب، ویسے خورشید شاہ صاحب کو کہنا یہی چاہیے تھا، کیونکہ جس طرح کا سیاسی آپ ایک سٹینس لیتے تو اس کے بعد اس طرح کے بیانات تھی آپ کو کہنے چاہیے، آپ سے ایکسپیکٹ بھی اسی طرح کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا پچھلے 2 4 5 دنوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ اقامہ جو ہے نا، یہ اب اور بھی لوگ اس کی زد میں آئیں گے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ان کو بھنک پڑی ہو، یا کہیں ایسا ہو کہ بھئی آنے والے دنوں میں پیپل پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہو سکتے ہیں، مسلم لیگ نون کے تو خیر چل رہے ہیں ان کی لگاتار. تو ایسی تو کوئی ایسی اس کی اقامہ کسی بات نہیں ہے. جیسے پہلے بار بار بات آتی آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ممبر پارلیمنٹس بھی ہوں، لیکن اصل چیز یہ آتی تھی جو کہ جسے پوری تھا کہ وہ اس کو ڈکلیریشن کرنے کے والی، ہاں جس کا کامہ نکل رہا ہے وہ ڈکلیئر ہی نہیں کر رہا نا، ڈکلیئر کر دیں. اور صرف اقامہ کی بات نہیں. لیکن دیکھیں خورشید شاہ کی ایک بات تو چلیے مان لیے کہ ایک ڈکٹیٹر کا ایک قانون جس میں صادق امین کی جو ہے کوئی تشریح جو ہے آپ اگر دیکھیں تو اس میں بات بنتی نہیں ہے. لیکن وہ ظاہر صاحب اس طرح تو بہت سارے اور بھی آئین کے حصے ہیں جو ڈکٹیٹر کی پیداوار تھے، اس کی زد میں تو خود آ رہے ہیں نا، اس لیے کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح بات. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس میں لوگ بھول جاتے ہیں بار بار، وہ جو ضیاء الحق نے جو ایڈ کیا تھا اس میں 62(1)(f، اور جس کے تحت جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ڈسکوالیفیکیشن ہوئی اور لائف اس کی، کیونکہ اس میں یہ بھی نہیں تھا کب تک کا. لیکن یہ صحیح بات ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اس پہ کسی کو کوئی وہ نہیں ہے. اور میرے خیال اب تو نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلے تو اعتراض تھا ان کا جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی. خورشید شاہ کا جو بیان تھا وہ ایک سیاسی بیان تھا، جو کہ ایک ہوتا ہے نا جب ہٹ بیک کرتے ہیں کہ دیکھا اب تم کو بھی اس کا اثر ہوا ہے، جس کو ہم پہلے کہتے تھے کہ آپ ختم کریں. ایک تو یہ بات ہوئی. لیکن خورشید صاحب کو تھوڑا سا اور بھی چیزیں کہہ لینی چاہیے تھی کہ اگر آپ ختم بھی کر لیں، لیکن ایک اور چیز بھی بات آتی ہے کہ جب آپ کسی ملک میں جو ووٹ کی عزت کا مسئلہ، عزت دو والی بات آتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ووٹ پہ جب آپ ووٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کا آپ ایک پہ کانفیڈنس بھی آپ کو لینا ہوتا ہے، اس کا اعتماد لینا ہوتا ہے. تو جب آپ اس قسم کی چیز کریں گے تو اس کا بھی جو ہے وہ تو بھی ایک حساب کتاب تو ہونا چاہیے نا، کہ آپ نے جو ہے جہاں پہ ہم کل ساری تفصیلاً بات کر چکے تھے کہ صرف اقامہ کی بات نہیں ہے، وہاں پہ جو ان کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا، جہاں پہ جو ایسٹس تھے وہ ڈکلیئر نہیں کیے. اگر یہ ختم بھی کر دیں کل سے، یہ 62(1)(f اس کو ختم کر دیں کل سے، خالی اس میں یہ ہوگا کہ ایک سینٹنس جو ہے وہ آ جائے گی. لیکن یہ تھا کہ روپا کے قوانین جو ہیں دوسرے اور قوانین جو ہے اس کے تحت بھی آتے ہیں. نہیں ظاہر صاحب دیکھیں نا، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اقامہ کسی کا رکھنا، اس پہ تو آئی تھنک ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ایتھکلی ایک صحیح بات ہے. اور جو ایسٹ ڈکلیریشن کا ایشو ہے کہ آپ نے اقامہ رکھا ہوا تھا، اس کی سیلری آ رہی تھی، وہ کتنی ڈکلیئر ہوئی یا نہیں ہوئی. لیٹس بی ویری آنیسٹ، ابھی تک ایسٹ ڈکلیریشن فارمز جو ای سی پی کے یا ایف پی آر میں جاتے ہیں، ہمارے پولیٹیشنز نے ان کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لیا. وہ بہت ان کو کیجولی فل کرتے تھے. اور جو ہم بھی ہر سال سٹوریز کرتے تھے جو وہ ایسٹ ڈکلیریشن فارمز ای سی پی میں جاتی تھی، اس پہ ان سٹوریز کا بیسک فوکس کیا ہوتا تھا کہ یہ بالکل صحیح بات نہیں لگ رہی. تو اس پہ مگر کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایکشن ہوا ہے کہ جہانگیر ترین کے کیس میں، خواجہ آصف کے کیس میں، میاں نواز شریف کے کیس میں، کہ جی یہ آپ نے صحیح بات نہیں کی.
सो वहाँ तक तो ये ठीक है, मगर इसमें जो प्रॉब्लम है जो ज़ाती तौर पे मुझे नज़र आता है वो ये है कि एक तो इस तरह के अगर हम क़वानीन को करना शुरू कर दें कि आपकी छोटी सी छोटी गलती या बड़ी से बड़ी गलती एसिड डिक्लेरेशन के अंदर वो लाइफ टाइम बैन लगे, तो उस पर थोड़ी सी घबराहट तो सच्ची बात है होती है। और हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है, जब उन्होंने ये कहा है कि हमें हमारा जी नहीं चाह रहा था कि हम ये फैसला करें, समथिंग टू दिस इफेक्ट। मैं ऑब्वियसली उनके एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं यहाँ कोट करी, मगर अगर आप अपने मसाइल जो हैं पार्लियामेंटेरियंस अगर आप पार्लियामेंट में नहीं हल करेंगे और आप हमारे पास लेके आएंगे कोर्ट में, तो हम तो लीगल इश्यूज को देख के ही फैसला करेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिस इज़ द प्रॉब्लम कि ये इशू चाहे माँ का हो या 62(1)(f) का हो या इकामे का हो, ये पार्लियामेंटेरियंस अगर पार्लियामेंट के अंदर इनको पॉलिटिकल इश्यूज की तरह हैंडल करते तो आई थिंक हम सब खुश रहते। मगर एक तो इन्होंने पार्लियामेंट में हैंडल नहीं किया, दूसरा इनका एटीट्यूड ये होता है पॉलिटिशियंस का कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब सही है, हमसे कोई सवाल ना पूछा जाए। उसमें ये गालिबन इस चीज़ का अगलब इम्कान होता है कि आपको पता है कि आपकी इस बात का बहुत कम इम्कान है कि लोगों को पता लगे, पब्लिक को, यानी कि ये इनको कहीं ना कहीं से होता है कि ये थोड़ी होता है कि जी वो जिससे इश्तिहार छपा होता है आपका कामा भी किसी अखबार में छपा हुआ, ऐसा तो नहीं होता। ये तो ढूंढ के निकालने वाली चीज़ थी, ढूंढ के चीज़ निकालेगी, इसीलिए इन्होंने गवारा ही नहीं किया कि आप उसमें, अगर इनको पता होता कि इसी बिना पर हमने डिसक्वालीफाई करना है तो मेरे ख्याल इन्होंने फ़ौरन से पहले बताना था कि जनाब ये हमारा है। एक छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापसी भी बात करेंगे कि जिस तरह आज का दिन सरप्राइज़ था कि 5 साल मुद्दत में छठा बजट और फिर वज़ीर ख़जाना नए आए जो कि नॉन इलेक्टेड थे, उसके बाद शाम को 4 और वज़ीर ममलकत को पूरा वज़ीर मुकम्मल तौर पर वज़ीर बना दिया गया। इस पर बात होगी छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। हुकूमत जा रही है, कुछ लोगों के लिए वजारतें आ रही हैं। ये जाते जाते सुबह मिफ्ता साहब का हो गया, दूसरी किस्त में 4 लोगों को जो वज़ीर ममलिकत थे पूरे का पूरा वज़ीर मुकम्मल तौर पे वज़ीर बना दिया गया। मेरे ख्याल में ये सारे लोग ये आखिरी जानदी बहारदा या झूठा नहीं होता कि मेरे पास एक कंस्पिरेसी थ्योरी एंड आईड लाइक टू शेयर इट। बिल्कुल। सो कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि पहले तो खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मेरे मिफ्ता इस्माइल को फेडरल मिनिस्टर बनाएं कि वो बजट पेश करें, तो जवाबी कार्रवाई हुई है ये। तो उसके बाद जो भी माना तो मियाँ साहब माने होंगे, तो उसके बाद फिर किसी ने उस कैंप से कहा होगा कि अगर आपके फेवरेट को हम बना रहे हैं जो अनइलेक्टेड है तो फिर हमारे फेवरेट्स को भी बनाएं। अच्छा, इन चारों में से तीन मरियम नवाज के इर्द गिर्द देखिए ना, मरियम औरंगजेब और वो लैला खान, ये दोनों जो है मरियम नवाज के करीब हैं क्योंकि एक उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं और दूसरी जो यूथ प्रोग्राम जिससे मरियम नवाज को हटाया गया भी करीब है। जी बिल्कुल, तो उन्होंने कहा होगा कि फिर आपके सिर्फ फेवरेट क्यों, फिर मेरे भी तो फेवरेट बाकी जो 2 हैं, बाकी 2 के बारे में आप खुद ही गेस कर रहे हैं। आप बताएं ना, 3 का तो उन्होंने बता दिया, ये बाकी 2 जो हैं। लेकिन एक जो इसमें एक मैं पॉजिटिव बात निकाल रहा हूँ कि चले 3 हफ्ते के लिए 4 हफ्ते के लिए इसमें 4 ख्वातीन है 5 में, ठीक है ना। ये इनकी 5 साल की PMLN, आप इस वजह से खुश हैं? नहीं, मैं उसे बता रहा हूँ PMLN का जो पूरा अपना एक है कल्चर है जिसको कह लें, उसमें ख्वातीन की तादाद बहुत कम रहती है। मतलब और कोई फुल फेडरल मिनिस्टर नहीं थी, फेडरल मिनिस्टर कोई भी नहीं था। अब जाके मैं ख्याल चंद हफ्ते पहले उनको ख्याल आया कि मतलब वोट की इज्जत देने के साथ साथ जो ख्वातीन को भी आप कुछ इज्जत दें। मसला ये आता है कि ये होना चाहिए। सैन साहब, इसमें मरियम नवाज का एक उसका उनकी वजह से पॉसिबल लगता है कि उनकी वजह से पॉसिबल नहीं, और देखें आप नोट करें कि सायरा अफजल तारड़ हु इज आल्सो सपोज्ड टू बी अ वेरी कॉम्पिटेंट मिनिस्टर, लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं, उनको नहीं फुल फेडरल मिनिस्टर बनाया गया। जो मैंने कहा ना कि ये आज तो सिर्फ गेम लगता है फेवरेट्स की हुई है कि
कि कि मेरे नू करो तो बाकी आँखें तो फिर असी पिछे क्यों रह गई है। एक अच्छी बात होती है अगर उसमें जो फेवरेट्स नहीं थे वो रह गए। अच्छी बात होती है अगर ख्वातीन की जो कैबिनेट रही है 5 साल में उसमें तादाद ज़्यादा होती तो मेरा ख्याल ये कि एक बहुत अच्छी बात होती, पॉजिटिव। ये आखिर में जो करके गए, चले देखें आइंदा शायद इससे बेहतरी आएगी, यही कह सकते हैं हम। किससे बेहतरी आएगी? PMLN की जो है कि सोच में कोई तब्दीली आ रही है तो अच्छी बात है। अच्छा। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आमतौर पे पीपल्स पीपल्स पार्टी की जो है ये कहा जाता है कि उसमें जो है वाकई जो है ख्वातीन की जितनी पार्टिसिपेशन रही है PMLN में नज़र नहीं आती थी। नहीं, वो देखे ना कि तो प्रोग्रेसिव पार्टी रही है, लिबरल पार्टी रही है, और उसमें फिर बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी छाप थी, उसकी वजह से ये होगा। यहाँ तो मामला ही कुछ और था। यहाँ तो मामला अब आगे ये मरियम नवाज की वजह से कुछ ऐसा चीज़ें देखने में आ रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा की वजह से भी देखे ना बहुत लास्ट मिनट हुआ है। एज आई सेड इट फॉलोज, एंड ये भी नहीं अगर एक गो में इन सबको कर देते को नहीं बनाते तो ये मेरा तो यही ख्याल है कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी ये ना कहते कि मेरे मिफ्ता इस्माइल को बनाओ तो वो उन्होंने कहा फिर मेरे को भी बनाओ। आप कल के अखबारों में यही सारी थ्योरी देखेंगे जो आप आज बता रहे हैं। क्या बात है। आई होप आई एम द सॉर्ट ऑफ दे गिव मी क्रेडिट फॉर कमिंग अप विद इट। आप देखें सुबह मिफ्ता साहब आए और आप भी कह रहे हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से ऐसे लग रहा है जैसे डार साहब की पॉलिसी जो चल रही थी उसके कॉन्ट्रेरी चल रहा था। तो मुझे लगता है आज की जो इंडक्शन हुई है इसमें डार साहब को भी कंपनसेट किया गया है, ये जो मुकम्मल तौर पे वज़ीर हुए हैं। हमारा वक्त ख़त्म हो गया जी। ज़ाहिद हुसैन साहब आपका शुक्रिया, आरफा नूर आपका शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए सोमवार 7 बजे तक के लिए, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।